خداوند یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں آپ سب کو سلام۔ ہماری بہنیں، بچے، دنیا بھر میں لوگ اس دن کو مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ محبت کا اظہار ہے، اور یہ یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی ماں سے محبت کرنا چاہیے، اور یہ حکم خداوندی ہے۔ اور جب خدا کا جو حکم ہے اس کو کبھی بھی ٹالنا نہیں چاہیے، اور نہ اس حکم کی عدولی کرنا چاہیے۔ جب خدا نے اپنی پہلی چنی ہوئی قوم کو اپنے قوانین دیے، اپنے 10 احکام دیے، تو ان میں ایک حکم ہم سب کے لیے بھی، اور وہ حکم ایسا جس کے ساتھ وعدہ ہے، اور وہ وعدہ ایسا ہے جس کے لیے ہر انسان جو ہے وہ خواہش کرتا ہے۔ ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ خدا یہ کام میری زندگی میں ہو، بلکہ یوں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہی رہے اور میں اس دنیا سے رخصت ہی نہ ہوں۔ چلیں خروج 20 باب اس کی 12ویں آیت۔ مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ خروج 20 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرے خدا نے تجھے دیا ہے دراز ہو۔ خداوند پاک کلام کے سنے اور پڑھے جانے میں خدا کی سلامتی ہو۔ آمین۔ اب لڑکوں میں سے کون؟ تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند نے تجھے دیا ہے دراز ہو۔ زوردار تالیاں۔ یہ کلام جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ کلام سب کے لیے ہے، اور خدا نے اس قوم کو جسے اس نے چنا تھا یہ حکم دیا، اور آپ اور میں جو ہیں کیا چنے ہوئے لوگ ہیں یا نہیں؟ چنے ہوئے لوگ ہیں یا نہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کریں تاکہ پتہ چلے، آپ کو تسلی ہو کہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو یہ پھر کلام ہمارے لیے بھی ہے یا ان کے لیے تھا؟ ہمارے لیے۔ بولو یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے۔ مایا بولو یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے، اور اس پہ قائم رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خدا نے جب موسیٰ کی معرفت بنی اسرائیل کو یہ 10 احکام دیے، اور یہ اخلاقی شریعت ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس میں زندگی ہے، اور وہ کلام ہے جو ہمیشہ کی بادشاہی میں لے کر جائے گا، وہ کلام ہے جو زمینی زندگی میں ہمیں کامیاب بنائے گا۔ یہ ایک حکم بھی جو ہے یہ بہت بڑا حکم ہے اگر اس پر عمل کیا جائے۔
خدا نے اس قوم کو 10 احکام دیے، لیکن ان کی ناکامی اور بربادی اس وقت ہوئی جب انہوں نے خدا کے ان احکام کو رد کر دیا، نہ مانا، عمل میں لانا چھوڑ دیا، پھر وہ برباد ہوئے، ناکام ہوئے، غلام بنے۔ وہ جو سر تھے وہ دم بن گئے، وہ جو حاکم تھے وہ نوکر بن گئے۔ سبب کیا تھا؟ حکموں کی نافرمانی۔ اور آج بھی وہ لوگ جو خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں وہ گناہ کے غلام ہو جاتے ہیں، اور وہ لعنت کے نیچے چلے جاتے ہیں، اور بربادی، تباہی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو خدا نے یہ حکم کون سا ہے؟ یہ کون سا حکم ہے؟ 10 حکم پڑھے نے؟ یہ کون سا حکم ہے؟ 15واں، 16واں؟ کون سا حکم ہے؟ 5واں؟ کون سا ہے؟ 5واں حکم ہے، درمیان والا ہے۔ 5 کا عدد آدمی کے لیے، انسان کے لیے ہے۔ عددوں کے بھی معنی ہوتے ہیں، اور یہ انسانوں کے لیے ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ عزت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عزت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ماں باپ کہیں اس کو ماننا۔ جو خدمت گزار بہنیں ہیں تو لوگ آ رہے ہیں ان کو بٹھائیں۔ جو کچھ ماں باپ کہیں ان کی باتوں کو ماننا، یہ ہے عزت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ عزت کرنا۔ بعض لوگ جو ہیں عملی عزت کرتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ دکھاوے کی عزت کرتے ہیں۔ بعض لوگ عملی خدمت کرتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جواب بھی دینا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ اب جو دکھاوے کی خدمت کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف مدر ڈے پہ ہی ماں کو کوئی تحفہ پیش کر کے تے او بھی ماں تے احسان کر چھڑ دینے، تے جے کدی ماں نے غصے نہ کچھ ڈانٹ دیتا، گل سمجھاتی، چل میں تیری عزت کیتی سی، اے تینوں مدر ڈے اینا سونا سوٹ لے کے دیتا ہے، پھر انہوں تانا بھی مار دینے تے یاد بھی کرانے، میں تینوں سوٹ لے کے دیتا سی، تے ادو پاویں تو چڑک پاویں انہوں وکھا کے، تو پھر کہ عزت ہے؟ بھائی تارا کی بولیا دوجہ تو توفیق ہی نہیں پہ رہی، کہیں سر ہلا کے کہتے ہیں نہیں بھائی ایسا عزت ہے نہیں۔ ماں باپ پہ کبھی ہم احسان نہیں کرتے۔ وہ ماں باپ پہ احسان کر سکتا ہے؟ یہ ماں باپ کا ہم پہ احسان ہے کہ نہیں ہے؟ بعض دفعہ پتہ کیا آدھے لوگ کی تو میرے واسطے کی کیتا ہے، کی مینوں بنا کے دیتے ہیں؟ کہتے نہیں کہتے؟ میں نے لوگوں کو سنا ہے بچے بیٹے ساڈے لئی تو ہاں کی کیتا ہے، ماں نو باپ نے ساڈے لئی تو ہاں کی کیتا ہے۔ وہ بھی سب سے بڑا تو یہ ہے کہ ماں نے جنم دیا اور پھر باپ اور ماں دونوں نے مل کر آپ کو پالا، اور جن کے بچے ہیں ان کو پتا ہے کہ بچوں کو پالنا کتنا مشکل ہے۔
اور یہ احسان ماں باپ کا، میں آپ کو بتاؤں، بعض دفعہ میں سنتا ہوں، لوگوں سے سٹوریاں سنتا ہوں کہ کسی نے اپنے بچہ یتیم خانہ میں دے دیا، سبب کیا ہے؟ عیدی سینٹر کو دے دیا کہ ہم ان بچوں کو پال نہیں سکتے۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں ہے نا، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے، ہمارے ماں باپ نے ہمیں پالا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ان کا احسان مند ہونا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جہاں ملے ان کی عزت کریں، شکر گزاری کریں۔ خالی گان نال ہی نہیں کم بنتا کہ ماں تینوں پیار کرنا، ہاں تے بعد میں گلاں کر کر کے پھر آندے ماں تینوں بیمار کرنا وا۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ آج بولے ہوتا نہیں ہوتا جی؟ جب بچے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں تو ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے آنسو بہتے ہیں کہ میں نے تمہیں پالا، میں نے تمہیں اتنا بڑا کیا، اتنے خرچے کیے، یہ میری عزت ہے۔ میں نے لوگوں کو، ماں باپ کو روتے ہوئے، چلاتے ہوئے دیکھا ہے اولاد کی وجہ سے۔ اسی لیے ہمیں اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے۔ اور یہ حکم خداوندی ہے، یہ حکم خداوندی ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے چلیں گے، اب ذرا احبار کی کتاب نکالیں گے، 19واں باب اور 3 آیت۔ اس لیے میں خدا کے کلام سے حوالے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ تصدیق ہو کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے، یہ ہم جمع تفریق نہیں کرتے۔ احبار 19واں باب اور 3 آیت۔ اب میں آپ کے لیے پڑھتا جاؤں گا، آپ اپنی بائبل کو کھول لیجئے گے۔ لکھا ہے، تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا، میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ یہاں بھی خداوند ہمارا خدا حکم دیتا ہے کہ تم اپنی ماں اور اپنے باپ سے کیا کرنا؟ ڈرنا۔ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے کیا؟ ڈرنا۔ ڈرنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ نصیحت کریں، وہ حکم کریں، وہ تربیت کریں، ان کو ماننا اور اس پر عمل کرنا۔ ان پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا۔ یہ ہے ماں باپ سے ڈرنا، ان کی خدمت کرنا، ماں باپ کے تابع داری کرنا، یہ ہے ماں باپ سے ڈرنا۔ میں کئیاں نوں ویکھیا وہ ڈردے نہیں، جدوں وہ گھر ہون کم پٹھے کرن یا ٹی وی لگا کے غلط ڈرامے ویکھن، موبائل تے ویکھن، پچھوں امی آ جائے، جب آ جائے کنڈی کھڑکائیے، امی آ گئی ہے، وہ ڈر، بھجو بھجو، وہ اینا ڈردے نے، سب ٹی وی بند، موبائل بند، انج ٹینشن ہو کے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تسی کہہ رہے ہو، جنہیں کہنا وہ نہیں کہہ رہے۔ صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو؟ بچے ہو، صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں؟ اے انج دا ڈرنا ہے، انج دا ڈرنا ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہوتا جی، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ یہ بچے نہیں بولتے، ماں باپ بولتے ہیں۔ آپ کو تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے، مجھے بھی تجربہ ہے۔ رنگ اڈیا ہوتا ہے تو پھر ہے کی کر رہے سو، ٹھیک گیت سن رہے ہیں، کی کر رہے سو، اے میں دعا سا ایویں الٹا ہو گئی ہے۔ یہ ڈرنا ہے ڈرنا؟
اپنی ماں اور باپ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ تربیت کریں، بیٹا روزانہ دعا کرو، تو بچوں کو دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ان بچوں کو بٹھائیں ذرا پلیز۔ ماں باپ کہیں کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا، تو بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے؟ جھوٹ بولنا چاہیے۔ ماں باپ نصیحت کریں کہ آپ نے ہمارے ساتھ چرچ جانا ہے، تیاری کرو، صبح جلدی اٹھنا ہے، اتوار کا دن ہے، خداوند کا مقدس دن ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں جانا ہے اور خدا کا یہ حکم ہے، تو ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے؟ ہندا پتا کی جو ساری رات موبائل تے یا ٹی وی تے تو پھر نیند پوری نہیں ہوندی، تے جدوں صبح اٹھائی دا اٹھو اج اتوار چرچ جانا ہے، اگوں پھر غصے نال بس تانوں یہی کام ہوندا ہے، میری نیند ہی پوری نہیں ہوئی۔ یہ نافرمانی ہے۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بولا، آپ سب جانتے ہیں یہ میڈیا کا دور ہے اور اس نے ہمارے بچوں کو خراب کر دیا۔ بچے موبائل دیکھتے ہیں، ساری ساری رات ان کی نیند نہیں پوری ہوتی، اور صبح جب اٹھتے ہیں، اٹھتے صبح کتنے بجے ہیں؟ 12 بجے۔ کتنے بجے اٹھتے ہیں؟ ہاں، اسی لیے لوگ جو پنجاب کے لوگ ہمیں مذاق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہارا ناشتہ 12-1 بجے ہوتا ہے اور تمہارا جو ہے دوپہر کا کھانا شام کو 6 بجے ہوتا ہے اور پھر تمہارا رات کا کھانا رات کو 1 بجے ہوتا ہے۔ کیا یہ ٹائم ٹیبل صحیح ہے؟ ٹائم ٹیبل صحیح ہے؟ اسی لیے ہم میں سے بہت سے جو ہیں فزیکلی طور پر بیمار ہیں، کیونکہ ہم اصولوں پر عمل نہیں کرتے۔ پر بائبل یہ کہتی ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی کیا کرنا؟ عزت کرنا۔ بائبل میں یہ لفظ نہیں لکھا ہوا، لیکن کہاوت بن گئی، یا لوگ کہتے ہیں کہ جی جنت ماں کے قدموں تلے ہے، جنت ماں کے، یہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا۔ اس کا مطلب یوں لے لیں کہ جب آپ اپنی ماں کی عزت کریں گے تو ماں اپنے بچوں کے لیے پھر دعا کرتی ہے، ان کی زندگی کے لیے، ان کے لیے ماں جو ہے دعا کرتی ہے۔ اسی لیے ماں کی دعا کے وسیلے سے خدا بچوں کی زندگیوں میں گہرے کام کرتا ہے۔ جنت میں لے جانا خدا کا کام ہے، لیکن ماں کی دعاؤں کے وسیلے سے خدا ان بچوں کی زندگیوں میں گہرے کام کرتا ہے۔ آمین۔ تو اسی لیے ہمیں اپنی ماں کی عزت کرنا چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتانا چاہتا ہوں، اس حکم کو جو نہیں فالو کرتا وہ خدا کی عزت بھی نہیں کرتا۔ جو اس حکم کو مانتا نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتا، وہ خدا کی بھی عزت نہیں کرتا اور خدا کو بھی نہیں مانتا۔ سبب کیا ہے کہ حکم تو خدا نے دیا ہے نا، جس نے حکم دیا اس کے حکم کی نافرمانی ہے، تو ماں کی عزت کہاں اور خدا کی عزت کہاں؟ اسی لیے ہمیں اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے ڈرنا چاہیے۔ ان سے کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے۔ اور آگے چلتے ہیں ہم امثال 23 باب اور اس کی 25ویں آیت، امثال کی کتاب میں چلتے ہیں۔ جلدی جلدی حوالے پڑھوں گا اور کوشش کریں گے کہ ہم وقت 1 بجے سے پہلے پہلے اس کو ختم کریں۔ امثال 25واں باب، 23واں باب اس کی 25ویں آیت، سوری میں پڑھتا جاؤں گا۔ لکھا ہے، اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو
اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو۔ شنوا ہونے کا مطلب ہے کہ ماں باپ کی سننا، ان کی نصیحت سننا، جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اس کے مطابق ان کی عزت کرنا۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، لکھا بڑھاپے میں اس کو حقیر نہ جان۔ اپنی ماں کو بڑھاپے میں حقیر، اور آپ سوچتے کیسے حقیر؟ ہم تو کئی باتوں میں ماں کو حقیر کر دیتے ہیں۔ اب ماں اپنے زمانے کی ہے، اس نے کوئی عمر گزاری، اس کے پاس تجربہ ہے، اور وہ نصیحت کرتی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ اماں تینوں کی پتہ ہے، تینوں کی پتہ، تو پرانے زمانے دیے تو کیے، تینوں کوئی پتہ نہیں۔ اے نیا زمانہ، ڈیجیٹل زمانہ، میڈیا کا زمانہ، تینوں کوئی پتہ نہیں، تو پرانیاں گلاں کرنی ہے۔ کیڑی گلاں کرنی ہے؟ کیا پرانیاں گلاں چ اماں گالاں کٹ دیے، اماں شراب پینا سکھا دیے، اماں گولی چلانا سکھا دیے؟ نہیں، ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو بری باتیں نہیں سکھاتی۔ اس کے اندر دل ہے۔ اگر میں ایسا بتاؤں، اگر کوئی ماں بری بھی ہے نا کریکٹر وائز، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھ لیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرے گی۔ اگر کوئی باپ برے کریکٹر کا ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کو اچھی نصیحت کرے گا۔ اس لیے کہ ماں جو ہے وہ بچوں کے لیے ہمیشہ اچھے احساس رکھتی، تو اپنی ماں کو بڑھاپے میں جب وہ بوڑھی ہو جائے کبھی حقیر نہ جانے۔ تینوں کی پتہ ہے، چپ کر جا، دماغ کھا لے آئی۔ گلا ہین کہ نہیں ہین کی ہین، کئیوں کڑویاں لگ دیا نہ پئیاں۔ چھوڑے ان عادتوں کو اپنی زندگی سے، برداشت کریں، ماں کی عزت کریں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، یہ بات یاد رکھیں۔ جب چھوٹے ہیں تو ان کو ڈانٹ لیتے ہیں تو وہ تربیت پذیر ہوتے ہیں۔ جب چھوٹوں کو تربیت نہیں، کہ بڑے ہوں گے تو پھر آپ ان کو ڈانٹیں گے تو وہ آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں۔ اس لیے جب بچے بڑے ہو جائیں ان کو مت گالی بکیں اور مت ڈانٹیں، ان کے ساتھ محبت کریں، ان کو گلے لگائیں، ان کا سر منہ چومیں اور پیار سے کہیں میرے بیٹے یہ کام کر لیں۔ جہاں آپ نے ڈانٹا ان کے اندر عزت نفس ہے، اور عزت نفس کے سبب سے وہ کہتے ہیں تیری تو عزت ہی کوئی نہیں۔ شیطان گھیر لیتا ہے کہ تیری عزت ہی کوئی نہیں، تو گھروں نکل جا، تو اے کر لے، تو او کر لے۔ بربادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے ہم سب کو جو ماں باپ ہیں اپنے بچوں کے ساتھ جب وہ بڑے ہو جائیں، جب وہ بالغ ہو جائیں، پھر محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ چھوٹے ہوں تو تربیت کر لیتے ہیں، آپ ڈانٹ بھی لیتے ہیں، آپ ہاتھ بھی چلا لیتے ہیں، تو وہ تربیت پذیر ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں حقیر نہیں کرنا، بلکہ کیا لکھا ہے 25ویں آیت میں اسی باب کی، اپنی ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو کیا ہے جو ہے شادمان رکھ، یعنی کہ ان کو خوش رکھ۔ ماں باپ کو خوش رکھنا چاہیے۔
ان کی خدمت کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں افتاح جلادی کی بیٹی کے جو کہانی ہے، جو سچی کہانی ہے بائبل میں، قاضیوں کی کتاب میں، اس سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ ایک ہی لڑکی، اور میں آپ کو بتاؤں افتاح جلادی کی جو بیوی تھی وہ کسبی عورت تھی، کسبی عورت تھی، خراب عورت، پیشہ ور تھی۔ اس سے ایک ہی بیٹی پیدا ہوئی اور وہ بیٹی باپ کی تربیت سے، ماں کی تربیت سے خدا پرست ہوئی۔ کیا ہوئی؟ خدا پرست ہوئی۔ اور جب اس کے باپ نے خدا سے وعدہ کر لیا، منت مان لی اور وہ فتح مند ہو کر آیا، تو اس کی بیٹی نے استقبال کیا۔ باپ رویا، پچھتایا، تو نے کیا کر دیا ہے؟ تو ایک ہی اکیلی میری بیٹی ہے، میں نے خدا کو منہ دیا ہے، میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ کہتی ہے تو نے باپ جو اپنے خدا سے وعدہ کیا اس کو پورا کر۔ ہاللیلویا! کیا بیٹی ہے، کیا بیٹی ہے، فرما بردار، تابع دار اور ماں باپ کی عزت کرنے والی۔ اور وہ کام اس نے کیا۔ اب بنی اسرائیل میں ہر سال، غور سے سنیں، 4 دن تک لوگ جو اسرائیلی ہیں اس کی یادگاری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یادگاری۔ ایسی بیٹیاں ہونی چاہیے۔ اور پھر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر نمونہ جو ہے وہ یسوع مسیح کا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں ہمیں بہت سے ہر شعبے میں نمونہ دیا ہے۔ اور میں صبح پڑھ رہا تھا یسوع مسیح کے بارے میں، میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 2 باب اور 40ویں آیت سے پڑھوں گا۔ بلکہ 49 سے پڑھوں۔ اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ ماں باپ جو ہیں وہ 3 دن تک ڈھونڈتے رہے، جب وہ آپ جو عید پر آئے تھے یروشلم میں، اور یسوع مسیح وہاں رہ گیا، ان سے جدا ہو گیا، اور ہیکل میں جا کے شرع کے عالموں سے وہ کلام کے بارے میں جو ہے وہ بحث کرتا تھا، سوال و جواب کرتا تھا۔ اور 3 دن گزر گئے، مقدسہ مریم اور مقدس یوسف اس کو ڈھونڈتے، اور جب وہ ہیکل میں آئے تو یسوع مسیح کو ان کے ساتھ بحث کرتے پایا، اور ان سے کہا کہ بیٹا ہم تجھے ڈھونڈتے تھے۔ لکھا ان کے ساتھ وہ آیا، اور پھر اگلی غور سے بات سنیں گے، لکھا وہ ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصرت میں آیا اور ان کے تابع رہا، اور ان کے تابع رہا۔ کتنی بات غور سے سنیں، 30 سال تک وہ ان کے تابع رہا، اور پھر بھی تابع رہا، یعنی کہ عزت نہیں کی، وہ اپنے مصلوب ہونے تک وہ تابع رہا۔ جب اس کی ماں صلیب کے نیچے دیکھ رہی تھی تو یوحنا سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری، اپنے ماں باپ کی ذمہ داری بھی، ان کے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا خرچے کا خیال کرنا کن کا فرض ہے؟ کن کا فرض ہے؟ کن کا فرض ہے؟ آواز ہی نہیں آ رہی۔ کن کا فرض ہے؟ اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کے تمام اخراجات ان کے لیے مہیا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کو کپڑا تپڑا کھانا پینا لے کر دیں۔ یہ اولاد کا فرض ہے۔ یہ کس کا فرض ہے؟ اولاد کا فرض ہے۔ اور یسوع مسیح 30 سال تک ان کے ساتھ رہا، پھر وہ خدمت کے لیے نکلا۔ وہ اسے ملنے کے لیے جاتے تھے، وہ ان سے ملتا تھا، اور آخری وقت تک
اس نے اپنی ماں کی عزت کی ہے. اسی لیے ہمیں اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ کلام یہ کہتا ہے. اور امثال 6 باب نکالیے گا ذرا جلدی سے. امثال 6 باب، امثال 6 باب 20ویں آیت لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کے فرمان کو بجا لا اور اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. اپنی ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. ماں جو کچھ کہتی ہے وہ بچوں کی بھلائی کے لیے کہتی ہے. اس لیے یہ ماں جو کہتی ہے وہ تعلیم ہے. ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ. اور اگلی آیت لکھی ہے، ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ اور اپنے گلے کا توق بنا لے. دل میں ڈال، گلے میں توق بنا لے. کئی فرما بردار بچے کہتے ہیں میری ماں نے جب مجھے یہ نصیحت کی تھی، میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی، میرے باپ نے مجھے سکھایا، میری ماں نے مجھے سکھایا. جب ہماری بیٹیاں بیاہ کر کسی دوسرے گھر میں جاتی ہیں نا، تو جو بچیاں سیکھی ہوتی ہیں نا کھانا بنانا، گھر کے کام کرنا، تو لوگ تعریف کرتے ہیں کہ ایدی ماں نے انہوں سکھایا ہے. یہ آدھے نہیں آدھے باپ نے سکھایا ہے، ماں نے. تو جڑی نہیں نہ کیا کر دی آندھی ہے نہیں مینوں روٹی بنانی نہیں ہوتی، مینوں سالنا بنانا ہی ہوندا، اے میں گوشت نہیں بنا سکتی، اے نہیں تو نہ کی بنا سکنی ہے، اے چائے بڑی اچھی بنانی ہے، چائے بڑی اچھی بنانی ہے، اور کی بنا سکتی ہے، اے گلاں بڑی اچھی بنا لینی ہے، تن سٹوری سنا لینی ہے، انٹرنیٹ اچھا چلا لینی ہے. بعد میں ککھ بھی نہیں ہوتا سوائے انٹرنیٹ تو. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لوگ پھر اس بچی کی تعریف اس کی ماں کی کہتے ہیں کہ اس کی ماں نے سے کیا سکھایا. بعض تانے دے دینے تیری ماں نے تینوں یہی سکھایا ہے. باپ دا نام کٹ لیندے نے، ماں دا زیادہ لیندے، تیری ماں نے تینوں یہی سکھایا. وجہ کیا ہوتی ہے؟ جو ماں کی تربیت کو حقیر جانتے ہیں پھر اس کو ایسے تانے سننے پڑتے ہیں. تو اسی لیے میرے عزیزو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں کی اور باپ کی کیا کرنی ہے؟ عزت کرنی ہے، اور پھر سزا بھی ہے. آخری حوالہ پڑھوں گا 30 امثال 30 اس کی 17ویں آیت میں پڑھوں گا. لکھا ہے وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے، یعنی باپ کو مذاق کرنا، اور اپنی ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے. ماں کی فرما برداری کو حقیر جانتی ہے. لکھا ہے اب سزا ان بچوں کے لیے کیا ہے؟ وادی کے کوے ان کو اچک لے جائیں گے. وادی کے کوے ان کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے. کیسی خطرناک بات ہے. ماں باپ کے نافرمان جو ہیں وہ زندگی میں یہ سوچ لیں کبھی بھی خوشحالی اور اچھے دن نہیں آئیں گے. لیکن وادی کے کوے انہیں کھائیں گے. یہ بیماریاں ہیں، نافرمانی کی سزائیں ہیں. یوں سمجھیں کہ پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور بربادی اور تباہی ہے. لیکن بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ تو اپنے باپ کی اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس زمین پر دراز ہو. میں نے پہلے شروع میں کہا تھا ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، بلکہ کئی تو مرنا ہی نہیں چاہتے. لیکن عمر کی درازی کا راز یہ ہے کہ اپنے باپ کی اور اپنے ماں کی عزت کریں. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین.